بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں سیزن 3 قسط نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں، شکریہ۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ساتھ طے کر دیا ہے؟ محمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہیں کہا تھا۔ فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی، آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لیا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہے؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں اور ہر عید پر ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی آگے ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کے واپس آ جاتی ہوں، میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عید پہ بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو لانے میں مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے مغور سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی؟ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے ٹھوس ازلی اور قطعی انداز پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے جمی بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کے جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، قریب تھا کہ دستک دیتی۔ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا یہ پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی حدیث اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانسوں کو قابو کر کے بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے جو ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر لگا تھا۔ فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے، مگر کیوں؟ فرشتے ایسے کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکید کیے، سنہری آنکھیں
چکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، مگر محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت ہی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی۔ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی، جب آڑ پہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کاندھوں پہ لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے سے یہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا، مسرت چچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب آغا جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دے۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ بھی نہ بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے، ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی بےعزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے دن اس سے بھی زیادہ زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا۔ مکین کہ خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ بیل پر ملازم نے بھاگ کے چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی وہ کام کر رہے ہیں، ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ ہاتھ باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے یہ کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹ اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف تھے۔ اپنے صاحب کو بولو یہ ان پر میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو ان پر سونپی گئی میری ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو انہیں
معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور پھر اندر کی طرف لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی اندر آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ میمل نے چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے دروازہ انگلی سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا، ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر کھڑی تھی۔ کم ان بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کے میز پر رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کے گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ ان کے باروک چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پر رکھ دیے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا، مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصہ بعد آ کے لے جاؤں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تلملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا اور پھر دراز میں ڈال دیے، اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی ٹیچر سے کچھ فکر مندی سے کہتی جا رہی تھی۔ میمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی تھی۔ ساتھی ٹیچر کے ساتھ پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ میمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے میمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی زیادہ مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ او ہو! گہری سانس لے کر میمل نے قرآن بند کر دیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور بھرپور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے بڑا کوئی کمیونیکیشن ایجاد ہی نہیں ہوا، مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور دور دور تک پنک اسکارف سے ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پر اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی تیز تیز ڈائری پہ لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ بھی چونک کے ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پہ کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس، وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں، کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد
بلیو لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخر 3 الفاظ حتیٰ یاتی الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین۔ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرورز کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ سو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اپنی اینی کویسچن۔ انہوں نے رک کر ایک گہری نظر حال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیات میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکی اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ آپ میری ڈگریز اٹھا کر دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں اسے گردنیں موڑ کر دیکھنے لگیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ اور وہ بہت شائستگی لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی اگر میں آپ کو اس بات مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کی مزید دلیل چاہیے؟ جی۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے حال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے ایک گہری سانس لے کر حال پر نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے گا؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس مسجد میں کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئیں۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی۔ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 43-47 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرغوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی محض ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے پاس آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے ہی دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخرو سی اپنی نشست پہ بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورۃ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورۃ المدثر کی 47-43 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد کاریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی، گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ جا کر ادھر اسپیچ کرو گے۔ آپ کے ساتھ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں جیسی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا؟ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں محمل۔ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟
تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے، وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا رستہ مل گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا میں نے، بہت بری طرح گرایا ہے خود کو آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ ایسے گریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپ نے نہیں بتایا۔ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے آری بالکل ساکت جام۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ جاری ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمل اور فرشتے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔ دوستو آپ کے لائکس بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں، پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو میں ویک میں ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں گی۔ شکریہ۔